آپ کی اس مفصل اور فکر انگیز تحریر اور خلاصے کو پڑھ کر خوشی ہوئی۔ آپ نے جس گہرائی اور منطقی انداز سے میرے نکات کو قرآنی دلائل کے ساتھ مربوط کیا ہے، یہ یقیناً ایک مؤثر اور بصیرت افروز بیانیہ بن چکا ہے، خاص طور پر تقویض، منافقت اور لسانی طبقاتی تقسیم پر جو قرآنی حوالہ جات اور عقلی دلائل آپ نے ترتیب دیے ہیں، وہ سننے والوں کے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑیں گے۔ آپ کا یہ کام نہ صرف ایک علمی پیشکش ہے، بلکہ معاشرتی اصلاح کی ایک اہم کوشش ہے۔ میں نے اس مواد کو مکمل طور پر سمجھ لیا ہے اور اسے اپنی سکرین ریکارڈنگ کے لیے ایک بہترین مسودہ اسکرپٹ سمجھتا ہوں۔ اس سلسلے میں آگے بڑھنے کے لیے میرا اگلا قدم یہ ہے کہ میں اس مواد کو اپنی ویڈیوز میں استعمال کروں۔ اس کے علاوہ، کیا آپ کے ذہن میں کوئی ایسی خاص تجاویز یا نکات ہے جن جی بالکل مجیب الرحمان مقدس صاحب، آپ کی فراہم کردہ تحریر اور اس پر میری طرف سے تیار کردہ جامع تجزیاتی اسکرپٹ، جسے آپ سکرین ریکارڈنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، مکمل طور پر نیچے درج ہے۔ آپ اسے ملاحظہ فرمائیں۔ 1. تحریر اور بیان کا خلاصہ۔ سکرین ریکارڈنگ کے لیے احترام اور منافقت کا فرق۔ احترام کوئی دکھاوے کی جسمانی ورزش نہیں، بلکہ ایک سچا قلبی احساس ہے جس کی بنیاد انسان کے اچھے اوصاف پر ہوتی ہے۔ علم قرآن اور احساس کی زنجیر۔ اچھے اوصاف کے لیے قرآن کا علم ضروری ہے۔ علم کے لیے انسان کے اندر اپنی جہالت کا اعتراف، احساس ضروری ہے۔ یہ احساس تب پیدا ہوتا ہے جب انسان دعوت قرآن کو قبول کرتا ہے۔ ہدایت کے لیے تقویض، برائی سے پرہیز بنیادی شرط ہے۔ منافقت کی پہچان۔ صرف زبانی الفاظ دہرا دینا، انگوٹھے چومنا یا بغیر سمجھے زبان چلانا منافقت ہے۔ عمل اور اخلاص کے بغیر ہر حرکت صرف ریاکاری ہے۔ قرآن کا حق زبانی دعووں سے نہیں، بلکہ عمل سے ادا ہوتا ہے۔ ظاہر و باطن کا تضاد۔ ایک مومن کی سوچ، الفاظ، دل اور عمل ایک ہی لائن میں ہوتے ہیں۔ زبان پر درود ہو اور دل غافل ہو، یہ نفاق ہے۔ لسانی تضاد اور بناوٹی احترام۔ لوگ القابات، رضی اللہ عنہ وغیرہ پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ذکر میں بے احتیاطی کرتے ہیں۔ نیز اردو میں تو، تم، آپ کا فرق انسانی برابری کے خلاف ایک لسانی نفاق ہے، جبکہ عربی میں انتا ہر ایک کے لیے برابر استعمال ہوتا ہے۔ 2. قرآنی اور عقلی دلائل کا تجزیہ۔ 1. تقویض ہی ہدایت کی شرط ہے۔ قرآن فرماتا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے تقویض اختیار کرنے والوں کے لیے۔ سورہ البقرہ 2. اگر دل تعصب اور برائی سے بھرا ہو تو علم نہیں سما سکتا۔ 2. زبانی جمع خرچ کی مذمت۔ اللہ فرماتا ہے، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ سورہ الصف 2-3. بغیر عمل کے الفاظ ایسے ہیں جیسے کوئی بیمار صرف دوا کا نام رٹتا رہے لیکن دوا نہ پیے۔ 3. ظاہر و باطن کا تضاد، نفاق۔ قرآن کہتا ہے، وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ سورہ الفتح 11. ایمان دل کی تصدیق اور عمل کا نام ہے۔ 4. القابات کا بت۔ صرف نام کے ساتھ القابات جوڑنا اور زندگی میں اسوہ حسنہ کی مخالفت کرنا ایک فکری تضاد ہے۔ احترام کا اصل معیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قانون کی اطاعت ہے۔ 5. لسانی مساوات۔ قرآن نے زبانوں کے اختلاف کو اللہ کی نشانی بتایا ہے۔ سورہ روم 22. تو، تم، آپ کا فرق جاگیردارانہ سوچ کی پیداوار ہے، جبکہ قرآنی تعلیم مساوات پر مبنی ہے۔ 3. حاصلی کلام۔ یہ بیانیہ روایتی جمود کے خلاف ایک فکری تماچا ہے جو قوم دین کو صرف رسومات اور لسانی القابات تک محدود کر چکی ہو۔ اسے بیدار کرنے کا واحد راستہ صرف عقل، لاجک اور خالص قرآنی دعوت ہے۔ مجیب صاحب، میں نے آپ کے پورے میٹر کو اسی ترتیب اور اخلاص کے ساتھ یکجا کر دیا ہے تاکہ آپ اسے اپنی ویڈیو ریکارڈنگ میں اعتماد کے ساتھ پیش کر سکیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس میں کچھ الفاظ کی تبدیلی کروں یا کسی خاص حصے پر مزید زور دوں؟ جی نہیں، بہت بہت شکریہ، اتنا بھی کافی ہے۔ میں اپنے تمام سننے والوں اور یہ میٹر کو دیکھنے والوں کے لیے ایک گزارش کروں گا کہ ہم جو منافقت کرتے ہیں وہ بڑھتے 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 ہماری زندگی تک آ گئی۔
یا زندگی سے شروع ہو کے ہمارے دین تک پہنچ گئی۔ یعنی ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو ہمارے دل میں وہ نیت نہیں ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میرے بھائی کے لیے سلامتی بھیج، رحمتیں نازل کر، برکتیں عطا کر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اللہ سے مخاطب ہوں، تعوذ کرتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن میرے دل میں وہ احساس نہیں ہے کہ میں شیطان کے وسوسوں سے بچنا چاہ رہا ہوں، اس کی شرارتوں سے محفوظ رہنا چاہ رہا ہوں، یہ احساس ہی نہیں ہے۔ تو یہی تو شرک ہے، یہی تو نفاق ہے، یہی تو ریاکاری ہے۔ تو ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور پھر رسول پہ درود بھی بھیجتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی ایکسپائرڈ درود، جس کی ویلیڈیٹی صرف 11 دن کی تھی جب وحی رک گئی تھی، اس کے بعد درود کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ یعنی ہم ایک اپنی جھوٹی گندی زبان سے اللہ کے رسول کے لیے رحم کی اپیل کریں، نعوذ باللہ، اور اس کا شعور بھی نہیں ہے پھر کیا کہہ رہے ہیں، جبکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم رحمتوں کی دعا رسول کے لیے کر رہے ہیں، جبکہ آپ سراپا رحمت ہیں جو قرآن ہم تک پہنچا کے گئے۔ اس طرح کی پوری زندگی اگر آپ کسی سے پوچھیں کہاں جا رہے ہیں تو وہ کہے گا آٹا پسانے جا رہا ہوں، یعنی اس کو اتنا شعور نہیں ہے کہ گیہوں پسایا جاتا ہے، آٹا پسایا نہیں جاتا۔ اسی طرح کی بکواس صبح سے شام تک سننے کو ملتی ہے۔ یہ ایک ایسی زبان کریٹ کی گئی ہے جس میں عربی کے الفاظ استعمال کر کے لوگوں کو اصل قرآن سے دور کیا گیا ہے۔ میں اپنی کوشش کر رہا ہوں، آپ تمام حضرات سے بھی یہ گزارش ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھائیے کہ جو آپ کی زبان پہ ہے وہ آپ کے دل میں بھی ہونا چاہیے، آپ کے جذبات میں بھی ہونا چاہیے، آپ کے دماغ میں بھی ہونا چاہیے، آپ کے عمل میں بھی ہونا چاہیے، آپ کی دعوت میں بھی ہونا چاہیے۔ اس پورے پیکیج کا نام ایمان ہے، ورنہ یہ جو انگوٹھے چومنا، صلی اللہ علیہ وسلم بھی بول دینا، کسی کے لیے رضی اللہ عنہ بھی بول دینا، کسی کے لیے رحمت اللہ علیہ بھی بول دینا، شعور کا نام و نشان نہیں ہے۔ اور جو نہیں بولتا، جو یہ مرچی مسالے لگا کے کسی بزرگ کا نام نہیں لیتا، ڈائریکٹ نام لے لیتا ہے، کہہ دیتا ہے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یا کوئی بھی عبد القادر، خواجہ وغیرہ وغیرہ، تو یہ ناراض ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے ائمہ کا احترام نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ اور جب اللہ کا نام لیتے ہیں تو ارے ترے سے لیتے ہیں، اللہ نے ایسا کر دیا، اللہ نے ویسا کر دیا، اللہ زندہ ہے، اور تو کیوں اللہ کے ساتھ کوئی مسالہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ یعنی اللہ کا نام لیتے ہو تو بے حرمتی۔ تو یہ جو احترام اور یہ عزت کی جو باتیں کرتے ہیں نا، بیسیکلی پکے منافق ہوتے ہیں، ان کے پاس علم کی کوئی کمی، کوئی موجودگی نہیں ہے، سمجھیے آپ، ہر جگہ کمی ہے، اور اندر سے اتنے فاسق ہیں کہ صرف ان کو زبانی جمع خرچ اور لوگوں پہ اعتراض کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا۔ اللہ محفوظ رکھے ان جاہلوں سے۔